الحمد لله الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والسماء والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، سيدنا محمد المصطفى المجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. یا اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہیں جان رہیں پر دعا ہے یہ دل کی یا رب دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل تو تجھ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر میں جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب ہم سب خواب گراں سے سر اٹھائیں رب سلم کہنے والے مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی لامحدود حمد و تعریف. ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شافع روز جزا محبوب رب اکبر ساقی کوثر رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین دل نشین بارگاہ مقدس میں درود و سلام کے ہدیے کے بعد رمضان المبارک کے تیسرے جمعۃ المبارک کی بابرکت لمحات کی حاضری خالق الجزل نے ایک بار پھر سے نصیب فرمائی. اللہ کریم ان مبارک لمحات کو میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے بخشش نجات اور مغفرت کا سبب بنائے. اللہ رب ذوالجلال ماہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات اور سعادت والے لمحات کے صدقے میں کل امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے. آمین ثم آمین. اوکھی دعا مت بیدار ہونے کا ثبوت بھی ہو تاکہ میرے پتہ لگے بیدار مجمع بیٹھے. برادران اسلام 16 رمضان المبارک کی آج تاریخ ہے 1444 ہجری. حساب خود کر لیتے سن 2 ہجری تھی. 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. جمعۃ المبارک کا بابرکت دن تھا. بانی اسلام گلشن اسلام کے مہکتے ہوئے ستاروں کو
مدینہ طیبہ سے لے کر وادی بدر میں اتر چکے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کفار کے مقابلے میں مدد، فتح اور نصرت کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ خالق علم جزل نے ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ ما اذ تستغیثون ربکم، میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کرنے لگا ہوں، آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کہ 17 رمضان المبارک میدان بدر میں مارکہ کفر و اسلام جو لگا، اللہ کریم نے اسلام والوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی، کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کریم نے اس وقت ایسا ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر رعب و دبدبہ مسلمانوں کا بٹھایا کہ اسلام کی پہلی فتح و نصرت نے کافروں کو اس وقت سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہم تو تھے 4 گنا زیادہ، 3 گنا سے بڑھ کر تعداد تھی صحابہ کرام کی مختصر سی تعداد، مگر سامنے سے دشمن کی تعداد۔ اللہ کریم نے فرمایا تعداد پر کبھی فتح و نصرت نہیں ملا کرتا، طاقت ایمان سے فتح و نصرت ملا کرتا ہے۔ اقبال قلندر لاہوری برسا برس کسی بات کو آپ پہلے بیان کر گئے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی آپ فرماتے آج مسلمان کیوں کمزور ہیں اور کیوں خمیازہ بھگت رہے ہیں، کشمیر نہیں حاصل کر پا رہے، برما ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، جناب والا دنیا کے کئی خطے ایسے ہیں جن پر مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تمہیں سر بلند رکھو گے، شرط یہ ہے، ان شرطیہ ہے عربی گرامر کے تحت، فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم سینوں میں ایمان کی نعمت سجا کے رہو گے۔ پتہ چلا نعمت ایمان اگر سینے میں ہو مسلمان کو فتح و نصرت ملا کرتی ہے۔ ایک ہے نعمت ایمان اور پھر ایک ہے شکر اس پر۔ آج کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پڑھتے ہیں، عملی طور پر ایمان کی وہ کیفیات اپنے اوپر تعریف نہیں کرتے۔ اگر آج بھی عملاً وہی کیفیات ایمانی مومن اپنے اوپر تعریف فرما لے تو پھر اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فرشتے نصرت کے لیے آتے ہیں۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم وادی بدر میں تشریف لائے، اپنی تعداد مشہور روایت آپ نے سنتے آ رہے ہیں برسا برس سے کہ 313 اصحاب رسول کی تعداد تھی۔ کتنی؟ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا 313 یہ لڑنے والے نہ تھے، تعداد تھی 305۔ 8 اصحاب رسول وہ ہیں جو بدر میں شامل نہ تھے مگر رحمت والے نبی نے اپنی شفقت کے ساتھ انہیں بھی بدر کے شریکوں میں شمار فرمایا۔ صرف بطور سمپل 1-2 کا نام لے لو، حضرت ابو لبابہ سے ارشاد فرما، ابو لبابہ آپ مدینہ طیبہ میں رہیں گے، میری عدم موجودگی میں مدینہ طیبہ کی حفاظت کریں گے، خیالات معاملات آپ رکھیں گے مدینہ طیبہ کے، ان کو آپ جانشین بنا کے گئے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بدر کے شرکاء میں نہیں مگر اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اصحاب بدر، عثمان اصحاب بدر میں سے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ دختر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادی رسول، شہزادی جنت سیدہ رقیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل تھی، بیمار تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ کو بدر میں شامل رکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک صحابی جاتے ہوئے دوران سفر جامع شہادت نوش کر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بدر کے شرکاء میں شامل، یعنی 8 وہ اصحاب رسول جن کو اعزازاً مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے شرکاء میں رکھا، تب جا کر یہ 313 اصحاب رسول کی تعداد پوری ہوتی ہے۔ اور سامنے سے دشمن کتنا؟ 1000 سے زائد۔ اب وہ جو زائد کا جملہ جب آتا ہے نا،
اس کو کوئی نہیں بتا سکتا کتنا زائد زائد کہہ دیا نا، تو زائد میں تو 2000 سے نیچے جتنی عدد ہے وہ 1000 سے زائد ہے برادران اسلام۔ لیکن خالق لم یزل کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو ساتھ لے کے آئے تھے، اقبال کلندر لاہوری نے تو اپنے کلام میں اس کی تعریف کی ہے، لیکن شاہنامہ اسلام میں حفیظ جلندری نے بھی کمال جملے لکھے۔ فرماتے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، ذرا غور کرنا ہے نا جملے سے، عدد کتنی، اسلحہ کتنا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں، وہ جو جنگی لباس ڈھال جس کو زرہ بطور لباس پہنتے ہیں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے یہ چلے تھے آج دنیا بھر کی تقدیر۔ فرمایا یہ جو قلیل سی جماعت چلی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور نے بدر کی طرف جاتے ہوئے پوچھا تھا اصحاب انصار سے بھی، اصحاب مہاجرین سے بھی، مہاجرین نے تو بات ہی ختم کر دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا آپ کی خاطر، جدھر لے چلو ہم آپ کے ساتھ۔ اور انصار مدینہ میں سے حضرت مقداد بن اسود نے ایک بات کہی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، قوم محمدی ہیں، ہمارا موازنہ قوم بنی اسرائیل سے نہ کیا جائے، وہ کلیم کی امت اور تھی، یہ حبیب کی امت ہے یہ اور ہے۔ فرما محبوب وہ اور تھے جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کلیم تسا لڑو تہاڈا رب لڑے، اساں دا حلوے خور مجنوع۔ صحیح ترجمہ کیتا مفہوماً جی، کہا موسیٰ آپ تشریف لے جائیں، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اساں تے گھراں وچ بہن والے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک جھلک مینوں بھی اس ٹائم ضرور نظر آتی ہے جدوں عشاء دیاں تراویاں کھڑیاں ہوندیاں، یہ گل ہے کہ نہیں؟ اساں نہیں آدھے مفت جنت دی جاوے، مفت میں جنت، اصحاب پیغمبر نے گردنیں کٹوا دی اس جنت کے حصول کے لیے، تو کن خوابوں میں اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ مفت کی جنت مشقت بھی نہ ہو؟ یہ تو اصول قدرت کے بھی خلاف ہے کہ خالق لم یزل نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، لا نضیع اجر من احسن عملا، ان محنت مشقت کرنے والوں کے اجر کو رب ضائع نہیں فرمائے گا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن میں نہریں جاری ہیں۔ خالق لم یزل نے اہل جنت کا تذکرہ کیا، شرط ایمان اور اعمال صالحہ کی رکھی۔ اچھا ماہ رمضان ہے نا، توجہ ہے جناب دی، یہ پاک مہینہ ہے جدے وچ نفل دا اجر فرض دے برابر تے فرضاں دا اجر 70 فرضاں دے برابر۔ میں پچھلے جمعے اتھے بھی گل کی تھی، آج تانوں بھی سمجھا چھڑے نا کہ نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہر نفل فرض کے برابر نہیں۔ محدثین نے لکھا، کہا نماز پنجگانہ دن بھر میں کتنے فرائض ہیں؟ گنو چا، فجر دے 2، ظہر دے 4، عصر دے 4، کتنے ہو گئے 10، مغرب دے 3، 13، عشاء دے 3، وتر او بھی قریب الفرض، وتراں دا درجہ بالکل تھوڑا جہا یہ فرضاں تو دلے، باقی قریب الفرض۔ یہ تعداد کتنی بنی؟ 20۔ محدثین نے لکھا اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماہ رمضان میں جن نوافل کی فضیلت بیان کی ہے، فرما وہ یہی 20 رکعات تراویح ہی تو ہے، فرما جو فرائض کا درجہ رکھتی ہیں، فرما اگر تیرے فرضوں میں کمی آ جائے میدان حشر میں، اللہ تیری تراویح کے صدقے میں اسے پورا فرما دے۔ یہ پڑھیاں ہی 4 میں تو نس گیا ہوئے پچھوں، تو پھر کے بن سی؟ بولو تو صحیح، اتنے پورے ہوئے سن 8 پڑھ کے، کئی ویلی چولا چھڑے کے میں نے پہ ہوں، تو کئی 12 پڑھ کے،
تو کوئی 14 پڑھ کے کوئی 10 پڑھ کے، میرا یہ جملہ معقول ہے یا نہیں؟ مثال صحیح دے رہا ہوں یا غلط؟ 20 رکعت تراویح نعم البدل ہے تیری اس کمی کا جو تیرے فرائض میں اللہ نہ کرے کوئی رہ جائے۔ برادران اسلام، یہ تراویح کو معمولی مت سمجھیے، اس کا جب اجر حشر میں ملے گا تو انشاءاللہ العزیز حسرت کھائیں گے کہ ہے کاش کبھی ایک رکعت بھی چھوڑی نہ ہوتی۔ اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مقداد بن اسود نے کیا کہا؟ میرے آقا ہم قوم موسیٰ نہیں۔ حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، محبوب آپ سمندروں میں حکم دیں گھوڑے دوڑا دیں، محبوب آپ حکم دیں سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں، محبوب آپ حکم دیں یہ گردنیں آپ ہی کی عزت کے لیے کٹنے کے لیے تیار رکھیں، محبوب یہ گردنیں آپ ہی پر قربان ہونے کے لیے ہیں۔ محبوب مسکرا پڑے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت تے آ کے جدوں میں رکنا نا، منو ایک گل میرے وجدان اور روحانی کیفیت علی رگ بیدار ہوندی ہے، میں آدھا کہ بندہ گل جے ایسی کرے عزت مصطفیٰ دے کہ حضور خوش ہو جاویں تو دعا ضرور لب دیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقداد بن اسود سلامت رہو، تو ساری پریشانی ختم کر چھوڑی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں محبوب آگے لڑنے کی بات تو بات بھی ہے، تیرے دائیں بھی لڑیں گے دشمن کے ساتھ، بائیں بھی لڑیں گے دشمن کے ساتھ، محبوب وقت آیا تیرے دشمنوں پر پیچھے جا کے بھی وار کریں گے، وقت آیا تیرے آگے ہو کر بھی محبوب گردنیں تیرے قدموں میں کٹوائیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، دعائے مصطفیٰ نکل دعا کی تھی کرو شاءاللہ یہ جے منہ تو جملہ نکلے کہ حضور دی زبان کو دعا مل جائے۔ سعد بن معاذ دا جس دن وصال ہویا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا مدینہ طیبہ کی پاکیزہ دھرتی پر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا آقا یہ کیا وجہ، یہ کیا ماجرا، پہلے قدم سالم رکھتے تھے آج ایڑیاں اٹھا رہے ہو؟ فرمایا اتنے ہزار ملائکہ کی تعداد عرش اعظم سے سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے آئی ہے، میری نگاہیں دیکھیں تو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلنے کے لیے جگہ نہیں۔ فرمایا اتنی تعداد کیوں؟ حضور نے خوش کیتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہمیشہ جرت دلیری والے جملے بڑے پسند ہیں، اور اسلام میں کوئی معذرت خواہانہ جملہ ہم نے سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، اسلام ضرور بھی ضرور، جہاں بھی کہتے ہیں نا جناب اسلام تو حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن تو اخلاق کی ہم نفی نہیں کرتے، اسلام محمد عربی کی تلوار سے بھی پھیلا ہے۔ اللہ کریم نے اسی لیے تو فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار، یہ آیات جہاد کو نکال کر کہاں کے سائڈ پہ رکھیں گے جن میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ایک غلام ہو سامنے 10 آ جائیں، فرمایا تیرا ایک ان 10 پر بھاری ہے، تیرے 10 آ جائیں سامنے 100 آ جائے، فرمایا تیرا 10 ان 100 پر بھاری ہے، محبوب تیرے 100 آ جائیں سامنے سے 1000 آ جائے، تیرے 100 غلام ان 1000 پر بھاری ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا، فرمایا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک گالی کملی والا حضور خود کمانڈر ان چیف تھے، سپہ سالار میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم وادی بدر میں آئے۔ اچھا دشمن سامنے ہوئے 3 گنا زیادہ ہوئے، نیند آندی بندے لیکن قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں اللہ کریم نے محبوب اور محبوب کے یاروں پر نیند طاری کر اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم۔ اللہ کریم فرماتا ہے حبیب اسا تہاڈی پہلی مدد کیتی ہے نیند نال، تھکے ہوئے تشریف لائے ہو، اتنا فاصلہ کر کے مدینہ طیبہ تو تیرے غلاموں کو اسا تھکاوٹ دا شکار بنا کے لڑانا نہیں چاہتے، دشمن دا مقابلہ نہیں، بلکہ ہم نے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنًا
اللہ کریم فرماتے ہیں سلام ہم نے یار کو اور یار کے غلاموں پر نیند طاری فرما۔ اللہ کو اکبر، یہ پہلی مدد و نصرت ہے۔ اچھا نیند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز دکھائی اللہ نے، وہ دوسری مدد کی کیفیت۔ اللہ کریم فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا میرے حبیب یہ جو اتنی کر و فر سے آئے، محبوب کوئی بات پریشانی کی نہیں، اس منامک قلیلاً دیکھ لو یہ تو تھوڑے جائیں، اس منامک قلیلاً یہ تو تھوڑے سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نال والے تو کچھ یا چوکھین بیلی میرے سامنے آئے کھلے، اس نے کہا جناب یہ تو 70 کے لگ بھگ مجھے دکھائی دیتے ہیں، حقیقی تعداد کتنی تھی؟ 1000 سے زائد۔ مگر عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں؟ فرما اس نے کہا یہ 70 کے لگ بھگ مجھے لگتے، میں کیا انہوں مغالتا لگا اسے شاید گنتی ہے دی اکھاں دھوکھا کھاتا ہوگے۔ میں نال والے تو پوچھا جو کی تعداد ہے اسا کیا 100 تو گھٹ ہے، 100 تو کم، 100 سے کم۔ یہ اللہ کریم نے جو خواب میں یار کو دکھایا تھا مدینے والے کے صحابہ کو عملی صورت میں وہ سب کچھ وادی بدر میں دکھا دیا۔ فرما میرے حبیب کے غلاموں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، محبوب ہم نے جو کچھ خواب میں آپ کو دکھایا وہی آپ کے اصحاب کی آنکھوں کے سامنے عملی صورت میں دکھا دیا۔ دشمن تعداد میں چاہے زیادہ ہو مگر دکھائی کم دے، حوصلے بڑھتے ہیں، حوصلے بڑھتے ہیں۔ یاران مصطفیٰ کے حوصلوں کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب یہ اتنے جو 1000 آئے کہ کچھ نہیں، یہ تو 100 تو ہی گھٹ، یہ کتنے ہیں؟ اچھا اس کو عملی طور پر میں حقیقت کی دنیا سے مثال قرآن مجید سے پیش نہ کرنا۔ جناب یوسف علیہ السلام قید خانے میں تشریف لے گئے، وہاں پر 2 افراد نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ خواب ویکھے بولے یہ نبی دا امتحان کرن واسطے آکھن لگے ایسا خواب ویکھے تعبیر دس۔ آپ نے دونوں کی تعبیریں بتا دی۔ جس وقت تعبیر بتا چکے انہاں تالیاں بجائیاں، انہاں ایسا خواب ہی نہیں ویکھیا، یہ کہڑے خواب دی تعبیر آپ دس دیو۔ اللہ کے پیغمبر نے جو جملہ کہا خالق لم یزل نے اسے قرآن کی وحی کا حصہ بنایا۔ اللہ کریم کے پیغمبر نے فرمایا لقضی الامر، اور فیصلہ امر دا ہو گیا نے، فرمایا نہ ہی لکھیا تاوی پھانسی تسولی تے ایک نے چڑھنا، فرمایا نہیں تھا خواب دیکھا لیکن جو نبی کی زبان سے نکلا وہی تقدیر الوہیت ٹھہرا۔ اللہ کریم نے فرمایا بظاہر آئے ہیں 1000 کی تعداد 1000 سے بڑھ کر ہے لیکن مدینے والے کو ہم نے تھوڑا دکھایا۔ یاران مصطفیٰ نے جو دیکھا کہا یہ تو 100 سے بھی کم ہے، فرمایا ہم نے عملی صورت میں لقد الامر، فرمایا فیصلہ دکھا دیا یہ ہماری تقدیر یہی ہے، چاہے 1000 بھی آ جائے میرے یار دے مقابلے 100 تو بعد کوئی نہیں۔ فرمایا میرے حبیب کے مقابلے میں 100 سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کو اکبر۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب آپ اپنے رب سے استغاثہ مدد مانگ رہے تھے، فتح و نصرت طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، حبیب آپ کی دعا کو ہم نے قبولیت سے نوازا۔ میرے حبیب انی مبدکم بألف من الملائکہ، اسا 100 فرشتیاں نو مدد واسطے بلکہ 1000 بألف من الملائکہ مردفین، ہم نے 1000 فرشتے جبریل جی مولا رب جلیل نال لیلہ میکائیل دونوں فرشتے کی عادت کرو 500 کے دستے کی 1000 فرشتہ اترو۔ یا اللہ کی کرنا ہے؟ فرما وردی یونیفارم کوئی پا کے جاؤ جڑے فرشی سپاہی پا کے، فرما عرشی سپاہی کو اسی یونیفارم میں آئے جو فرشی سپاہی پہن کے آئے ہیں۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرما وادی بدر میں دشمن سے میرا رسول برسرے پیغام، اللہ ساری فطرت نہیں، اساں لڑاکو بھی نہیں بڑاکو بھی نہیں، نحنو نسبح بحمدک، اساں تو تسبیح پھیرن والے تیری تسبیح کرن والے،
ہم نے تو تخلیق آدم پر بھی عرض کیا تھا کہ مالک جس کی تخلیق کی کاہے کی ضرورت ہے، مالک لم یزل جزف قدما، یہ تو فطرت انسانیت ہے کہ جا کے زمین پہ خون ریزیاں کرے گا، ساری فطرت نہیں، ایسا لڑاکو نہیں، بھڑاکو نہیں، ایسا کیتے جاویے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں تمہاری فطرت دیکھوں یا مدینے والے مصطفیٰ کے لبوں کی حرکت دیکھوں، یار کی دعا ہے، ادھر مصطفیٰ کی دعا قبولیت تک پہنچ چکی ہے، اٹھاؤ وہی یونیفارم، اسی وردی میں جاؤ جو وردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہن کے آئے۔ وادی بدر میں حضور کی مدد کے لیے قرآن مجید میں پہلا اشارہ یہ ہے 1000 فرشتے آئے۔ کتنے آئے؟ 1000 لڑے بھی یہ آپ یا اللہ بس کریے، یہ 1000 کافی فرما نہیں، مجھ سے نہ پوچھو یار کے لبوں کی حرکت ہے، ڈیمانڈ باقی ہے تو مدد 2000 اور چلے جاؤ، 2000 دی تعداد، 1000 پہلے 2 بعد کتنے ہو گئے؟ اللہ کریم فرماتا ہے بِسَلَاسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، 3000 فرشتوں سے ہم نے وادی بدر میں مدد فرمائی۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں 1000 دشمن دے مقابلے برسرے پیکار ہویا، 2000 سٹینڈ بائی کھڑے رہے، دائیں اور بائیں، دائیں اور بائیں، محض دشمن پر روب طاری کرنے کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں دیکھو میرے حبیب کی اب بھی ڈیمانڈ باقی ہے تو 2000 اور چلا جائے، بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، 5000 فرشتوں نال قسم مدد فرمائی وادی بدر۔ اچھا یہاں تفسیر کشاف میں امام زمخشری نے عجیب نکتہ لکھا، فرمایا اگر ایک ہی فرشتے کو خالق لم یزل بھیج دیتا تو کافی نہ ہے، اسرائیل نامی آدھے جبریل نے پچھلیاں قومیں پھڑکائیاں، کلہ آ کے قوم ہود کو دیکھ لیں، قوم صالح کو دیکھ لیں، قوم سمود دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، ایک کو کلہ جبریل سارے انہوں تباہ و برباد چوک کے برا تمہارے آسمانہ تو گرا کے قوم لوط انہوں تباہ و برباد کی تھا، کلہ فرشتہ کافی تھا یا نہیں؟ تو یہ 5000 فرشتے کیوں بھیجے؟ فرمایا بقیہ انبیاء پر آدم و عیسیٰ مدنی آقا کی عزت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، فرمایا محبوب کی عزت کا وقار بلند کرنے کے لیے۔ وہ پچھلے انبیاء اور مرسلین آج دیکھ لو، تم نے مجھ سے مدد مانگی تھی قوم کے مقابلے میں، ایک ہی بھیجا تھا، سب کا کام تمام کر کے آیا۔ میرے یار کی عزت کی جب بات آئی، یہاں ایک کی بات نہیں، محبوب کے لب سے جملے نکلتے جائیں گے، ملائکہ مدد و نصرت کے لیے اترتے جائیں گے۔ فرمایا یہ یار کی عزت و نصرت کے لیے اللہ کریم نے 5000 ملائکہ کی جماعت نازل فرمائی، 5000 فرشتے اتر گئے وادی بدر، فتح مل گئی، نصرت ہو گئی، قرآن کریم میں اعلان ہو گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، انتم اذلہ جب تم کمزور، بدر فتح ہو گئی۔ فتح تو پہلے حضور نے ایک دن اسے راتی عبداللہ بن مسعود فرما دیں، حضرت علی کی راوی نے اس حدیث سے فرما حضور نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا، بخاری دی صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے الفاظ چھڑی سے نشان لگا، ایک روایت کے الفاظ انگلی شہادت سے نشان لگا۔ حضور نے فرمایا صحابہ پریشانی کی ضرورت نہیں، کل یہاں بوجان کا لاشا پڑا ہوگا، کل یہاں عتبہ پڑا ہوگا، شیبہ پڑا ہوگا، فلاں کا پھر 70 نشان لایا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، نہ 1 انچ اگم پیائی، نہ 1 انچ پیچھے ہٹ کے اسے دائرے جتھے نشانی مصطفیٰ لگی ہے، اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی لگائی تھی، وہی وہ کافر جہنم رسید ہو چکا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نبوت تو قربان جائی، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ حضور دے علم غیب اور سرکار کے علم پر تان کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، جناب یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، فرمایا جب اصل الغیب اللہ کی ذات ہے،
جب وہ نہ اپنے محبوب سے چھپا تو اور کون سی شے اللہ نے چھپا کے یاد سے رکھی. فرما مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشانی لگائی تھی وہیں پر وہ کافر جہنم رسید ہوا. اللہ رب ذوالجلال نے دکھا دیا. فرمایا یار کا اشارہ ہوتا ہے لقد الامر ہماری تقدیر کا حصہ ہو جاتا ہے. فرمایا وہی ہماری تقدیر کا حصہ ہو جاتا ہے. تقدیر قدرت لوح محفوظ پر قلم قدرت چل جاتی ہے. مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرما دی. 70 کافر مارے گئے تو کچھ قیدی بن گئے. 70 تو زیادہ قیدی بڑھ گئے. انہاں چوں ایک حضرت عباس بھی نے نبی علیہ السلام دے چچا. اعلان ہو گیا بدر دے قیدیاں دے بارے کی کرنا مشورے ہو گئے. بالآخر جو مشورہ قبول کیا گیا جی فدیہ لے لو چھوڑ دیا گیا. حضرت عباس سے کہا گیا جناب فدیہ دیو تو چھڑواؤ اپنے آپ. انہوں نے کہا جی ساری کو پیسہ نہیں. اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا چچا عباس کیسی باتیں کر رہے ہو. وہ جو مکہ کی وادی میں گھر کے اندھیرے کونے میں میری چچی انہیں فضل کو جو سونا دے کے آئے تھے منگواؤ نہ مکے چھو. یہ سن کر حضرت عباس پر لرزہ ہوا داڑھی کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. حضرت عباس نے فی الفور پڑھیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا محبوب اگر آپ یہاں مدینہ میں بیٹھ کر مکے کی خبریں دے سکتے ہیں تو اے بھی سچے فرش زمین تے بیٹھ کے عرش بری کی عزت کیا. فتح ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا وقت ہویا تو نیت کر لیں. حضرت جابر نے کہا کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت کھڑی ہوگی. صدیق و عمر عثمان و حیدر بقیہ یاران پیغمبر حضور دے پیچھے کھلوتے تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز دی امامت فرما رہے ہیں. جابر فرما دیں دوران نماز رائے تو فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور مسکرا رہے دوران نماز پڑھی گئی. غلامہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا آقا اللہ ہمیشہ جناب نے مسکراندہ رکھے آج مسکرائے اور دوران نماز ذرا سوچنے کی بات ہے دعوت فکر دے رہا ہوں. حضور نہیں آکھیا میاں دوبارہ پڑھ تیری ترٹ گئی. اگر کہیں سے کہا ہے تو لاؤ پھر وہ حدیث کی روایت کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی تو نماز اللہ کی پڑھی ہے یہ سانو بیٹے. جو کہتے ہیں نا معاذ اللہ خیال حضور سے نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں صحابہ بتا گئے جمال حضور کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. صحابہ کرام اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سنائی جس کے پوچھنے کے لیے جابر نے ابتدا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ فرمایا ہم نے فتح و نصرت حاصل کر لی. 70 کافر مارے گئے اتنے ہی قیدی ہو گئے. فرمایا جس وقت ہم نے نماز کی صفیں درست کر لی جبریل امین وادی بدر میں اعلان کیا. فرماؤ ملائکہ کی نورانی جماعت جس مقصد کے لیے ہمیں عرش والے مالک نے بھیجا تھا مقصد پورا ہو گیا ہدف پورا ہو گیا. کافر مارے گئے کچھ نس گئے کچھ دوڑ گئے میدان چھوڑ گئے. کہا آؤ نہ چلے واپس آسمانی کائنات کی طرف. پہلے آسمان پر جب جبریل امین بمے فوجی دستہ 5000 کی قیادت کرتے ہوئے جب آسمان اول کے دروازے پہ پہنچے آج پہلی دفعہ جبریل پر دروازہ بند پایا گیا. جبریل امین دروازہ کھٹکایا. انہاں کیا جناب کہوں نہ کہ جبریل امین دروازہ کھولو نہ کیا نہیں کھولنا. اگے آج تک بند نہیں ہویا. آدم تو سلسلہ میرا چلے آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. فرمایا کسی نبی کے دور میں یہ بو آسمانہ دا میرے واسطے کدی بند ہی نہیں ہویا. آج کیا وجہ ہے؟ دربان بولیا اسا کیا سانو نہیں پتا. ہائی کمان نہ رابطہ کرو جناب. ہائی کمان اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل امین جی مولا رب جلیل فرمایا جبریل آ گئے جی مولا آ گیا. فرمایا مدد فتح و نصرت کر رہے ہو یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مل گئی ہے.
کہا پھر میرے حبیب کیا کر رہے تھے؟ یا رب العالمین تیرے حبیب نے نماز جماعت شروع کی، اساں کیا سادہ کیڑا کم ہے، اساں جائیے اساں بیت المعمور دے خطیب ہاں، لہذا اتھے اپنی پڑھائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے، میں حضور کو چھوڑ کر آسمانی کائنات کے دروازے پر آیا، فرمایا جبریل تجھے جس کے لیے بھیجا تھا نا، جس کی خاطر، جبریل جن کی خاطر ہم نے آپ کو بھیجا تھا، آج ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں ان کی اجازت سے آئے ہو یا بغیر اجازت کے؟ یا اللہ تیرے یار نے نماز شروع کر لی، میں نے اجازت لینا مناسب ہی نہیں سمجھا، میں چلا آیا۔ خلاق کے لم جدل نے ارشاد فرمایا جبریل امین قیامت آ سکتی ہے، آسمانی کائنات کا دروازہ تیرے لیے اور ان 5000 کے لیے نہیں کھولا جا سکتا جب تک حسین کے بعد آنے کی اجازت نہ عطا ہو جائے۔ حضور فرمایا واپس آئے جبریل امین، اسا نماز وچ قیام وچ کھڑے ہیں۔ ہن سریکی دا جملہ بولا، حضور حالت نماز وچ جبریل نو ویکھ کے گویا اشارے وچ جڑا مسکرا کے دسیا نا، حضور آخیا لگ گئی نہ پتا، آ گئے ہیں واپس، لگ گئی نہ پتا ہونا کہ سائیاں اتلی کائنات وچ وڑن ہی نہیں دیتا جب تک اجازت مصطفیٰ مرحمت نہ ہو جائے۔ یارو جس سید الملائکہ جبریل امین کے لیے بغیر اجازت مصطفیٰ کے آسمانی کائنات کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے، 14 صدیاں بعد بھی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بغیر امت پر کسی عطا کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے۔ اگر رب سے کوئی چیز لینی ہے تو عطا مصطفیٰ کے ساتھ ہی ملے گی، کیونکہ مدینے سے صدا یہی آ رہی ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں، میرا رب مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ یہ خیرات حضور کے در سے تقسیم ہو رہی ہیں، یہ سا اپنے زور نال یہ جملے بول رہے ہیں نہ صحیح بلوا رہے ہیں، لہذا ماہ مقدس کا احترام کیا جائے، اصحاب بدر سے ایک سبق حاصل کیا جائے۔ اصحاب بدر طاقت کے بل بوتے پر وادی بدر میں فاتح نہیں قرار پائے، یارو سعد بن معاذ بتا گئے ہیں محبت مصطفیٰ کی وجہ سے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے مقداد بن اسود کہتے ہیں ہم فاتح بنے۔ فرمایا وہ جو محبت کی چراغ تھی نا، اقبال صدیوں پہلے بتا گئے، جناب اقبال نے یہ ترجمہ خوب کیا کہ کی محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، حضور دا وفادار بن جا، رب غفار خود تیری مدد فرمائے گا، کیونکہ جو وفادار مصطفیٰ ہوتا ہے اسی کا کائنات میں وقار ہوتا ہے۔ یہ بھی اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، جدو تک غلامی ہے ہی نا حضور دی تو دنیا دی قیادت مسلمانہ کل ہے ہی کوئی نہ، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی امی بکار میں۔ اترو جے کانڈ پھیری نے نا، آج کل ہر پاسوں بکار دی کمی ہے، اگر ادھر سے تعلق مضبوط ہو جائے تو عزت پھر سے وہی خیرات ملنی شروع ہو جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا احترام عطا فرمائے۔ دعا کو بتا